السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جب انگریزوں نے اپنے حلیف مہاراجہ رنجیت سنگھ سے دغا بازی کی اور سرحد پر قبضہ جمایا تو سرحدی پٹھانوں کے دلوں میں آزادی اور انقلاب کی چنگاریاں تبھی سے سلگ اٹھی تھیں۔ ہر چند کے انگریز نے یہ پرچار کروانا شروع کیا کہ اب رنجیت سنگھ کا دور حکومت ختم ہو گیا ہے اور پٹھان ظلم و ستم سے آزاد ہیں، مگر غیور پٹھان اس جھانسے میں آ کر غلامی کی لعنت قبول کرنے والے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے سرحد کی پہاڑیوں میں دشمنان وطن سے گوریلا طریقے سے جنگ شروع کر دی۔ تحریک شاہ ولی اللہ کے مجاہدین کا کیمپ بھی اسی علاقے میں تھا اور اس طرح وہ برطانوی سامراج کے خلاف انتھک اور مسلسل جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کو ملک کے مختلف حصوں سے برابر امداد ملتی تھی اور اسی وجہ سے 1840 عیسوی سے 1857 عیسوی تک انگریزوں کو 16 بار اس علاقے میں بڑی جنگوں سے دوچار ہونا پڑا۔ 1857 عیسوی کا انقلاب انگیز سال شروع ہونے پر سب سے زیادہ خطرہ صوبہ سرحد سے تھا، کیونکہ اگر اس علاقے میں آزادی کی جدوجہد شروع ہو جاتی اور سرفروش پٹھانوں کو میدان میں آنے کا موقع مل جاتا تو انگریز دوا کے لیے بھی ہندوستان میں نظر نہ آتا۔ اس حقیقت سے انگریز اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ انہوں نے مکر و فریب سے کام لینا شروع کیا اور سرحد میں طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر سرحدی عوام کو تحریک سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو انگریزوں کی اس چال نے سرحدی عوام کو خاموش رکھنے میں بڑی حد تک مدد کی اور پنجاب کی تحریک چونکہ پوری طرح اٹھنے سے پہلے ہی کچل دی گئی اور یہاں سکھوں نے عام طور پر انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سرحدی عوام اپنے دوسرے انقلابی بھائیوں سے کٹ کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ بے دریغ روپیہ سرحدی قبائل کو خاموش رکھنے کے لیے ان میں بانٹا گیا، تاہم ان کے چند انقلابی سردار جذبہ بغاوت سے سرشار تھے اور انہوں نے ہندوستانی سپاہیوں سے مشورہ کر کے بغاوت کا پروگرام بنایا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ 22 مئی 1857 عیسوی کو پشاور میں بغاوت کا بگل بجایا جائے، مگر وہاں کے ڈاک خانے سے کچھ ایسے خطوط انگریزوں کے ہاتھ لگے جن سے یہ راز قبل از وقت ہی ان پر کھل گیا اور 21 مئی 1857 عیسوی کو ہندوستانی فوجیوں سے ہتھیار چھین لیے گئے۔ دوستو، جب ان نہتے سپاہیوں میں سے کچھ نے شہر جانے کی اجازت مانگی تو ان کو فوراً پھانسی کی سزا دی گئی۔ پھر کچھ اور سپاہیوں کو بھی یہ انعام دیا گیا۔ بے شمار نہتوں کو جنہوں نے کسی انگریز کو سوئی بھی نہ چبوئی تھی 10 جون 1857 عیسوی کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ اس نظارے کو ایک انگریز کی زبانی سنیے۔ 40 باغی ایک گوشے میں پابند زنجیر کھڑے تھے کہ جنرل صاحب آئے، سلامی لی اور سزا کا حکم سنایا۔ اول 10 قیدی توپ سے باندھے گئے۔ افسر توپ خانے نے اپنی تلوار ہلائی، توپ کی آواز آئی اور دھوئیں کے اوپر ٹانگیں، ہاتھ اور سر وغیرہ چاروں طرف گرتے نظر آئے۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ جو لوگ انگریزوں کو سلام نہ کرتے تھے ان کو بیت سے خوب پیٹا گیا اور ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا۔ انگریز مورخ جان کے کو بھی ظلم و ستم کا اقرار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 120 انسانوں کو ناکام اور قبل از وقت بغاوت کے جرم میں ماخوذ کیا گیا۔ چنانچہ 10 جون 1857 عیسوی کو 40 بدقسمت انسانوں کو ممکن سے ممکن اذیت دے کر نہایت ہولناک طریقے سے منظر عام پر توپوں سے اڑا دیا گیا۔ میں بھی اس کی مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جہاں تک اس واقعے کی تفصیل اور جزئیات کا تعلق ہے وہ نہایت دردناک اور ہولناک ہیں اور اس وقت بھی اس زمانے کی دستاویزوں کی شکل میں میرے پاس محفوظ ہیں۔ آگے چل کر یہ جادو سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ جب انہوں نے یعنی سرحدی لوگوں نے ہماری جیسی مہذب اور شائستہ قوم کو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وحشت اور بربریت کے ان تمام مکروہ افعال کا مرتکب ہوتے دیکھا جو ایک فوجی پریڈ کی باضابطگی کے ساتھ عمل میں لائے جاتے تھے، تو ہمارے متعلق برتری اور بڑائی کے تمام عقیدت مندانہ خیالات ان کے دلوں سے جاتے رہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ان بے قصور نہتوں کے ساتھ کیا گیا جن پر صرف بغاوت کرنے کا خفیف سا شبہ کیا جا رہا تھا اور جنہوں نے کسی انگریز کو گھورا بھی نہ تھا۔ پشاور سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مردان میں توڑے گئے۔ یہاں کی ہندوستانی ریجمنٹ انگریزی پلٹون کے ہتھیار چھیننے کے لیے آنے کی خبر سن کر مقابلے پر ڈٹ گئی،
चुनाचे सख्त मुकाबला हुआ। तकरीबन 150 इनकलाबी इस तरह ख़त्म हुए और बाकियों को गिरफ्तार करके तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। रोज़ाना यही शुगल जारी रहा और आखिरकार तमाम हिंदुस्तानी सिपाही ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद भी जिस शख्स पर ज़रा सा भी शुबा हुआ उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देकर हलाक किया गया। एक अंग्रेज़ ने इसका इकरार करते हुए लिखा है कि हालांकि मेरे पास ऐसे बहुत से खतूत मौजूद हैं जिनमें बयान किया गया है कि हमारे अफसरों ने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा और घिनौनी तकलीफ़ें लोगों को पहुंचाई, फिर भी अब मैं इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं लिखता ताकि ये बात ही दुनिया के सामने ना रहे। दोस्तों, एक और अंग्रेज़ की राय सुन लीजिए जो सूबा सरहद और पंजाब के बारे में लिखता है। न सिर्फ हर किस्म के जराइम के बदले में बल्कि ऐसे मुश्तबा जराइम के एवज़ में अंधाधुंध फांसियाँ देने की कार्रवाइयों से जिसमें औरतें, बूढ़े और बच्चे की तमीज़ रवा ना रखी गई, नेज़ बेशुमार देहात जलाए जाने की वजह से आबादी के उस हिस्से में नफ़रत और दहशत फैल गई जो उस वक्त तक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ न थी। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।